الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله
الأمي الأمين العليم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، یہ کائنات اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے یہ کائنات کچھ لگے بندے اصولوں پر کھڑی کر رکھی ہے. انسانوں کو بھی اس کائنات میں کچھ مخصوص اور محدود قسم کے اختیارات سے نوازا ہے. اور ان اختیارات کو بھی اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مقید کر رکھا ہے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اختیارات اللہ نے انسان کو دیے ہوئے ہیں، اور اسی اختیار کی محدود سے اختیار کی بنیاد پر ہی سوال جواب کا مرحلہ آنے والا ہے اور حساب کتاب کا مرحلہ آنے والا ہے. اگر وہ محدود سے اختیارات نہ ہو پھر سوال جواب اور حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. لیکن بہرحال جو محدود اور مخصوص قسم کے تھوڑے سے اختیارات اللہ نے انسان کو دیے ہیں، انسان کا دل یہ چاہتا ہے، فطرت اور طبیعت یہ ہے کہ یہ ان کو پھلانگ
کے آگے جائے، اور اس کا اس نے مختلف عنوانات اس کو دے رکھے ہیں۔ تسخیر کائنات کرنا چاہتا ہے، فطرت کے راز پانا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی لگائی ہوئی لکیر سے یہ ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا۔ تو ساری دنیا ان محدود اور مخصوص اختیارات کو دیکھتی ہے، مانتی ہے، اور اسی کے مطابق اپنے سارے پروگرام ترتیب دیتی ہے، سارے خیالات کا تانا بانا قائم کرتی ہے، لیکن انہی محدود اختیارات اور مخصوص اختیارات کے باوجود کبھی کبھی انسان سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں، ایسے کام انسان کر گزرتا ہے، ایسے کام دکھا دیتا ہے جو ان اختیارات سے آگے کی چیز ہوتے ہیں، اور عام انسانی عادت جو ہے، عام انسانی سوچ جو ہے، عام انسانی اختیار جو ہے، وہ کام اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے۔ اسی کو عام علمی زبان میں خرق عادت کہتے ہیں، کہ جو اللہ رب العالمین نے قاعدے، کلیے، اصول، قوانین بنا رکھے ہیں، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ان سے ہٹ کر کوئی کام کرتا نظر آتا ہے۔ تو یہ کام جو روٹین سے ہٹ کر ہو، اخلاق، خرق عادت ہو، عام انسانی اختیار سے باہر کی کوئی چیز ہو، یہ اگر اللہ کے نبیوں سے ایسا کام کوئی ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور پیٹنٹ اور طے شدہ اللہ کے جو ولی ہیں، ان سے اگر کوئی ایسا کام نظر آئے، دیکھنے میں آئے، پڑھنے میں آئے، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کسی ایسے انسان سے ایسا کوئی کام جو عام روٹین میں نہ ہو سکتا ہو، خرق عادت کے طور پہ ہو، روٹین سے ہٹ کر ہو، انسانی اختیار سے آگے کی کوئی چیز نظر آئے، کہ جس انسان کا ایمان بھی مشکوک ہے اور جس کے اعمال بھی صالح نہیں ہے، ایسے انسان سے اگر ایسی کوئی چیز نظر آئے تو اس کو عام علمی اور عربی زبان میں استدراج کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو شوبدہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو کہ تینوں چیزیں، معجزہ، کرامت اور شوبدہ، روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں، عادت سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اس لیے جن کے ہاتھ پر یہ کام ظاہر ہوتا ہے، ان کی پوزیشن کے حوالے سے انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً، اور ان میں سے میں خاص طور پہ پہلے یہ کر دوں کہ معجزہ تک اپنی گفتگو محدود رکھوں گا، کیونکہ اسی مہینے میں جیسے کہ تاریخوں میں آتا ہے، معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اسے ہی ہم نے سننا سمجھنا ہے ایک دو جمعوں میں۔ تو اس کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ پہلے معجزہ
اس کی تعریفات اور اس کے حوالے سے صحیح جو سوچ اور صحیح تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں، تو اللہ کے نبی کہ دست اقدس سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ جب بھی کسی نبی کے دست اقدس پر ظاہر ہوتا ہے تین راز وہاں بن جاتے ہیں۔ افراد و تفرید بھی ہوتی ہے، یعنی بالکل ہی ایک طرف چلا گیا، کچھ لوگ بالکل ہی دوسری طرف چلے گئے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل اعتدال کے ساتھ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اسی میں ہی خیر الامور اوسطھا کے تحت بہتری ہے۔ نہ افراد میں بہتری ہے، نہ تفرید میں بہتری ہے۔ تو افراد و تفرید کیا ہے؟ معجزہ دیکھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام جو عام طور پر نبیوں سے بھی ظاہر نہیں ہوتا، ایسا کوئی کام دیکھا تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ خدائی اختیار کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے۔ ایک طرف چلے گئے، حد پھلانگ گئے وہ کہ جو اختیار اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، وہ نبی کے معجزے کو دیکھ کر نبی کے اندر کچھ لوگوں نے مان لیا، اور کچھ لوگ بالکل دوسری طرف چلے گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جادو کا نتیجہ ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جادو کا ایک کرشمہ انہوں نے دکھایا ہے، جس کی وجہ سے ایسا کام ہمارے سامنے آیا ہے جو عام طور پر کوئی انسان، کوئی خاص مخصوص اعلیٰ اشرف انسان نبی بھی انجام نہیں دے سکتا۔ تو یہ دو راستے بالکل غلط ہیں کہ معجزہ دیکھ کر نبی کے اندر خدائی اختیار مان لینا، یا معجزہ دیکھ کر نبی کو نبوت کے عظیم منصب سے ہٹا ہوا کہہ کر کہہ دینا کہ یہ تو جادو کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کوئی جادوگر ہے۔ قرآن حکیم نے یہ دونوں باتیں بیان فرمائی ہیں اپنی اپنی جگہ، آیات کافی ہیں، لیکن اس کے درمیان جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ کام جو بظاہر روٹین سے ہٹ کر ہے، بظاہر عام انسانی بس میں نہیں ہے، سر کی آنکھوں سے ایسے ہی لگتا ہے، عقل اور شعور کا جو دائرہ ہمارے لیے اللہ نے متعین فرمایا ہے، وہ عقل و شعور یہی کہتا ہے کہ یہ عام انسانی کام نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا کس نے ہے؟ یہ ہے اعتدال کا راستہ، اور یہی ہے بھٹکنے کا بھی پوائنٹ کہ اس کے لیے